نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، ہمارا مذہب اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، ہمیں احترام سکھاتا ہے، اور احترام صرف دین ہی کا نہیں، دین والوں کا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ہر نعمت کا ادب اور احترام سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کھانا کھڑے ہو کر بھی کھایا جاتا ہے، کھانے کو بیٹھ کر بھی کھاتے ہیں، کھانے کو سر ڈھک کر بھی کھاتے ہیں۔ تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ کھانا جو کھڑے ہو کر کھا رہا ہے پیٹ اس کا بھی بھرے گا، جو بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے پیٹ اس کا بھی بھرے گا، جو سر ڈھک کے کھا رہا ہے پیٹ اس کا بھی بھرے گا۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ جو کھڑے ہو کر کھا رہا ہے وہ بیٹھنے والے سے بدتر ہے، جو بیٹھ کر کھا رہا ہے وہ کھڑے ہو کر کھانے والے سے افضل ہے، اور جو سر ڈھک کر بیٹھ کر کھا رہا ہے وہ ننگے سر بیٹھ کر کھانے والے سے افضل ہے۔ تو یہ تین باتیں ہو گئیں، اور اس میں سب سے پسندیدہ ہے بیٹھ کر سر ڈھک کر احترام سے کھانا کھانا۔ یہ اللہ کی نعمت کا احترام بھی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اسی طریقے سے پانی پینا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی ہے، کہ ایک نماز ننگے سر پڑھنا ہے اور ایک نماز ٹوپی پہن کر سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس پر علماء کرام و مفتیان عظام کا یہی فتویٰ ہے کہ ننگے سر نماز تو ہو جائے گی، ننگے سر نماز ہو جائے گی، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھی ہے، آپ نے سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھی ہے، اس لیے سر ڈھک کر نماز پڑھنا یہ سنت بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے۔ اب جدت جو ہے، جو نئی روشنی حاصل ہو رہی ہے بہت بہتر ہے، لیکن اتنی جدت نہ ہو کہ انسان اپنی اصل کو ہی بھول جائے، اتنی روشنی دنیا کی نہ ہو کہ شریعت کی طرف سے اندھیرا ہو جائے، اتنی جدت میں نہ جائے کہ وہ اصل اور حقیقت کو ہی بھول جائے اور اس میں فرق کرنا بھول جائے۔ اس لیے یہ ایک پہچان بھی ہے ٹوپی۔ مسلمان کے سر پر عام طریقے سے ٹوپی نظر آتی ہے، دور سے نظر آتا ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے، مسلمان شخصیت ہے، یہ کلمہ گو ہے، اس کی پہچان الگ ہوتی ہے۔ داڑھی یہ بھی سنت رسول ہے، قریب واجب کے ہے۔ اگر داڑھی نہ ہو تو ایک مسلمان
سامنے سے آ رہا ہے بغیر داڑھی والا اور ایک آ رہا ہے غیر مسلم بغیر داڑھی والا، دونوں میں فرق کرنا مشکل ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوگا، نام پوچھنے کے بعد معلوم ہوگا، بات چیت سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ لیکن ہمارے مذہب اسلام نے شخصیت بھی ایسی بنائی ہے کہ ہمیں نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ولدیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی شخصیت خود یہ بتائے گی کہ یہ مسلمان کی اولاد ہے۔ اس کی شخصیت خود یہ بتائے گی، اس کا چہرہ خود یہ بتائے گا، اس کا لباس خود یہ بتائے گا، چہرے پر سجی ہوئی سنت رسول خود اس بات کی شہادت دے گی، سر کے اوپر ٹوپی خود اس بات کی شہادت دے گی کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو اپنی اصل اور حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ مہکتی ہے تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہ مشک ہے، عود جب مہکتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عود ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت دی ہے اور وہ تعلیم دی ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا، جس کو اللہ نے اس امت کے لیے پسند فرمایا، جس کو اللہ نے اس قوم کے لیے پسند فرمایا، وہی تعلیمات دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، ہم اگر اس تعلیم پہ عمل کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں اللہ کی بھی خوشنودی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی خوشنودی ہے، اور اگر ہم اس تعلیم سے ہٹیں گے تو اس میں اللہ کی بھی ناراضگی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی ہے۔ تو ایسی شخصیت بننا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ عام طریقے سے یہ چیز نظر نہیں آتی، عام طریقے سے سنت رسول چہروں پر نظر نہیں آتی، عام طریقے سے لباس نظر نہیں آتا۔ چند ایسی شخصیت ہیں جیسے علماء ہیں، مفتیان اعظام ہیں، ائمہ حضرات ہیں، کچھ حفاظ ہیں جن کو توفیق ہے، ورنہ رمضان آیا چہرے کے اوپر داڑھی نظر آتی ہے، رمضان رخصت ان حفاظ کے چہروں سے داڑھی بھی رخصت ہو جاتی ہے، اور ایسے مسلمان ہیں کہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے۔ حقیقت بھی معلوم ہے کہ سال بھر اس کی کیا شخصیت رہتی ہے لوگوں کی نظر میں، اس کا کیا کردار رہتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، مگر جلدی جو نبٹ جائے چاہتے ہیں، بس 10 دن میں نبٹ جائے، 15 دن میں نبٹ جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری 15 دن جو تراویح ہوئی ہے، جو قرآن پڑھا ہے، یہ ہماری تراویح صحیح طور پہ ادا بھی ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ اللہ جس امام کو پسند کرتا ہے، یہ حضور کے اس مصلی کی شایان شان ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی نیابت کرنے کا حقدار ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے اس مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کا لحاظ نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کیسے داڑھی منڈے کو پسند کر لے گا؟ اللہ کیسے اس شخص کو پسند کر لے گا کہ رسول کی مبارک سنت کی عظمت نہیں کرتا، اپنے چہرے پہ نہیں سجاتا اور زبان سے قرآن عظیم پڑھتا ہے؟
عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، اور مصلی کا احترام بھی ضروری ہے، نیابت کا احترام بھی ضروری ہے، اس کا احساس بھی ضروری ہے۔ اس لیے نماز خراب مت کیجیے۔ اپنی عبادت کو کیوں اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی عبادت کا مذاق بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس رسول کے مبارک مصلی کی عظمت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ اڑانے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے، اور جو اس پر کھڑے ہو رہے ہیں انہیں بھی اللہ ہدایت دے۔ اسی طریقے سے جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، جو کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ اور جب ہم ہدایت کے اوپر ہوں گے جبھی ہمارے لیے ہر نعمت نعمت بنے گی۔ یاد رکھیے ہر نعمت کے ساتھ ہدایت ضروری ہے۔ دولت نعمت ہے، اگر اس کے ساتھ ہدایت ہے صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی تو دولت نعمت ہے۔ صحت نعمت ہے، اگر اسے اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرنا ہے، اگر اس صحت سے وہی کام لینا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، یعنی دین کے کام، مخلوق کی خدمت کے کام، اپنے اہل و عیال کے لیے ان کی خدمت، نان و نفقہ، یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے لگے رہنا، تو یہ صحت، یہ جسم بھی نعمت ہے کیونکہ ہدایت کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے نماز ہو، دنیاوی امور ہو یا دینی امور ہو، کوئی بھی نعمت ہو، دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو، ہر نعمت کے ساتھ ہدایت ضروری ہے۔ لہذا وہ حضرات کہ جو کھڑے ہو کر کھاتے ہیں نعمت ہے ان کے پاس اللہ کی، کیا غذا کھا رہے ہیں مگر ہدایت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، نعمت ہاتھ میں ہے لیکن کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے کہ یہ پیارے رسول کی سنت ہے، ادب کا معاملہ ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، تو بھائی احترام تو بنتا ہے۔ ایسے تو اگر کوئی کہے کہ صاحب نماز تو ہو جائے گی، صاحب نماز ہو جائے گی، ایسے تو وضو میں خالی فرض ادا کر لیں، چہرہ دھو لیں، 4 فرض ہیں، کونیوں تک ہاتھ دھو لیں، مسح کر لیں، پیر دھو لیں، سنتیں چھوڑ دیے، مگر وضو کا کمال ختم ہو گیا۔ سطر چھپا کے نماز پڑھ لیے نہ، پھر صحیح طریقے سے کرتے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک سطر کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے۔ پھر تو ہر انسان اتنا بس سطر چھپا لے کہ نماز تو ہو جائے گی، ارے صاحب نماز ہو جائے گی، پھر تو کرتے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ اور جسم کے اوپر کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن